بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام یا علی مدد، مومنین کرام، آج آپ کے سامنے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب میرے پاس ہے غیبت نعمانی، جو ابی عبداللہ محمد بن ابراہیم المعروف ابن ابی زینب نعمانی، جو کہ متوفی ہیں 360 ہجری کے، یہ ان کی کتاب ہے جس کا ترجمہ ندیم عباس حیدری صاحب نے کیا اور تراب پبلیکیشنز نے چھاپا ہے۔ یہ اردو ترجمہ میرے سامنے ہے۔ یہ تقریباً 1000 سے زیادہ سال پرانی، 1100 سال پرانی کتاب ہے تقریباً، یہ جو میرے سامنے ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 392 پر ایک حدیث ہے، 393 پر عربی متن شروع ہوتا ہے، حدیث جو ہے 246 ہے، اور یہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 4 ہے، باب نمبر 246۔ 393 نمبر صفحہ پر یہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں ہم سے بیان کیا ابو سلمان احمد بن حوزہ باہلی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق نہاوندی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن حماد انصاری نے، انہوں نے روایت کی ایک شخص سے، اور انہوں نے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا میں آپ پر فدا جاؤں، اللہ کی قسم بے شک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اے میرے سید و سردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا ذکر کرو۔ اس نے عرض کیا وہ تو کثیر تعداد میں ہیں، یعنی مولا نے کہا کہ وہ کون ہے، ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کثیر تعداد میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو شمار کرو۔ اس نے عرض کیا وہ شمار کی حد سے باہر ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، اگر 310 سے تھوڑا اوپر کی تعداد مکمل ہو جائے تو وہ ہوگا جس کا تم ارادہ رکھتے ہو، لیکن ہمارے شیعوں کی حالت یہ ہے کہ آواز ان کے کان کے آگے تک نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شیعوں کی حالت یہ ہے کہ آواز ان کے کانوں کے آگے تک نہیں پہنچتی، ان کی دشمنی ان کے بدن تک ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ان کی جو دشمنی ہے نا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے دشمنی کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے لیے ان کو وہ نہیں کرتے، کوئی بھی کسی سے معصومین کے حق کے لیے نہیں لڑتے، وہ اپنی ذات کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ کھل کر ہماری مدح سرائی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ کھل کے مولا کے فضائل بھی بیان نہیں کرتے۔ یہ سو کالڈ جو شیعہ ہیں ہماری خاطر لڑ نہیں سکتے، یعنی کہ مولا کی جو دفاع کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہماری عیب جوئی کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے سے رکتے نہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل جو بھی مولا کے جو دشمن ہیں، معصومین علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے رکتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی کبھی کوئی اتحاد کا بینر اٹھا کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی کسی طریقے سے جا کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اخلاقیات کا اور اتحاد کا درس دینے شروع ہو جاتے ہیں، بین المسلمین اتحاد شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی معصومین علیہ السلام کے دشمن ہیں، جو ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بیٹھنے سے رکتے نہیں ہیں شیعہ، یہ جو بنے ہوئے ہیں۔ ہماری تنقیص کرنے والے کے ساتھ گفتگو ختم نہیں کرتے، یعنی کہ جو مولا میں سے جو نعوذ باللہ معصومین علیہ السلام میں سے نقص نکالتا ہے، نقص تو ہے ہی نہیں، اسی لیے میں نے شروع میں تلاوت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن پھر بھی یہ ایسے بدبخت سو کالڈ شیعہ بھی ہیں
جو مولا کے جو معصومین علیہ السلام میں جو نقص نکالتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو بھی نہیں ختم کرتے، ان کے ساتھ یاری دوستی رکھی ہوئی ہے ابھی بھی، ایسے بھی ہے۔ ہم سے بغض رکھنے والے سے محبت کرتے ہیں، اور جو بغض رکھتا ہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، اور ہم سے محبت کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، اور جو مولا کا محب ہے اس کے ساتھ یہ بغض رکھتے ہیں۔ بس میں نے عرض کیا، میں اس طرح کے شیعوں کو کیسے سمجھاؤں جو اختلاف کرتے ہیں اور خود کو بڑا شیعہ کہتے ہیں؟ فرمایا، ان میں تمیز اور تمہیز قائم کی جائے گی، اور ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ان کے کچھ سال ایسے بھی آنے والے ہیں جو ان کو فنا کر دیں گے، ایک تلوار انہیں قتل کرے گی، اور آپس کا اختلاف انہیں برباد کرے گا۔ پس ہمارے شیعہ وہ ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ شیعہ ہیں، ان کو چھوڑ کر، جو تم کہہ رہے ہو نا کثیر تعداد میں ہیں ہمارے شیعہ، ان کو چھوڑ دو، یہ وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خاطر ہمارے دفاع کے لیے نہیں بولتے۔ ان کی جو دشمنیاں ہیں وہ صرف ان کی ذات تک ہے، کسی سے وہ اللہ اور معصومین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے دشمنی نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کے لیے دشمنی کرتے ہیں، نہ ہمارے یہ فضائل بیان کرتے ہیں۔ اور جو ہماری ایپ جوئی کرتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپے لگاتے ہیں، اور جو مولا معصومین علیہ السلام میں سے نعوذ باللہ نقص نکالتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ یاری دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو ختم نہیں کرتے۔ اور ہم سے جو بغض رکھتا ہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے سے جو محبت کرتا ہے اس سے یہ نفرت کرتے ہیں، یہ سو کالڈ جو شیعہ ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ پس ہمارے شیعہ فقط وہ لوگ ہیں جو کتے کی طرح نہیں بھونکتے، جو کتے کی طرح نہیں بھونکتے، نہ ہی وہ کوے کی طرح لالچی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیاوی لالچ اس قوم کو کھا گیا، اور مولا کے ساتھ مولا کو ایک سائیڈ پہ کر کے دنیا کو خوش کرنے میں لگ گئے، اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے لگ گئے، اپنی ذات کے فائدوں کے لیے لگ گئے، اور لالچ اتنا آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ پس ہمارے شیعہ فقط وہ لوگ ہیں جو کتے کی طرح بھونکتے نہیں، نہ ہی وہ کوے کی طرح لالچی ہوتے ہیں، اور نہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، چاہے بھوک سے ہی کیوں نہ مر جائیں۔ میں نے عرض کیا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہو جاؤں، میں ایسی صفات سے موصوف افراد کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کو تم زمین کے اطراف میں تلاش کرو۔ اس طرح کے لوگوں کا رہن سہن بالکل سادہ ہے، یہ جب حاضر ہوتے ہیں تو کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکتا، اور اگر یہ غائب ہو جائیں تو کوئی بھی ان کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مریض ہوں تو ان کی عیادت نہیں کی جاتی، اگر رشتہ مانگیں تو رشتہ نہیں ملتا، اگر ان کی وفات ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ میں کوئی شرکت نہیں کرتا۔ یہ وہ ہیں جو اپنے اموال برابر برابر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ ان کی خواہشات مختلف نہیں ہیں، اگرچہ ان کے شہر مختلف ہیں۔ پھر اسی میں آگے بیان فرمایا ہے، اگلی حدیث میں تھوڑا اضافہ ہے اس میں، کہ اگر وہ کسی مومن کو دیکھتے ہیں تو اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر کسی منافق کو دیکھتے ہیں تو اس سے دور رہتے ہیں۔ موت کے وقت وہ مغموم نہیں ہوتے، اور اپنی قبور میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ جو شیعہ کے مولا نے بتایا ہے، یہ ہے مولا کے شیعہ، نہ کہ ایسے خود ساختہ شیعہ جو اپنی ذات کے لیے دشمنی کرتے ہیں، اور مولا کے فضائل ان کی مدح سرائی کھول کر بیان نہیں کرتے، ان کے حق کی خاطر لڑتے نہیں ہیں، ان کی جو ایپ جوئی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، ان کی یاریاں کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو مولا میں تنقیس نکالتے ہیں ان کے ساتھ وہ گفتگو ختم نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ بھی اپنی دوستی قائم رکھتے ہیں۔ یہ حالات ہیں آج کل کے، جو معصومین علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال پہلے آپ کو بتا دیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ظاہری طور پر، اور جو اصلی شیعہ ہیں وہ لوگ جو ہے نا، وہ کوے کی طرح لالچی نہیں ہوتے، وہ بھونکتے نہیں ہیں، نہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں،
اور نہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مومن کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی عزت کرتے ہیں، منافق کو دیکھتے ہیں تو اس سے دور رہتے ہیں۔ آپ بھی منافقوں سے دور رہیں، سب کو یہ بتا دیا میں نے مولا کی حدیث کے عین مطابق کہ یہ منافق جو ہے نا یہ مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا کے بن جاتے ہیں، اور مولا سے دور مولا کے دشمنوں پہ جاتے ہیں تو ان کے دشمنوں کے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ منافق ہیں جو خود ساختہ شیعہ کہلاتے ہیں، مولا کو چھوڑ کر غیروں کے دامن کو تھام کر رکھتے ہیں۔ یہ معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ ان کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد فرمائیں، اس کی نشر و اشاعت میں ہماری مدد فرمائیں۔ معصومین علیہ السلام آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ جب آپ اس ویڈیو کو تمام مومنین تک پہنچاتے ہیں تو مولا آپ پر خاص ترس فرمائیں گے انشاءاللہ و مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم لانا ولا ظالما ظلم حق محمد وعلی محمد وآخر دعوانا ولا ذالک، اللہم لانا للصحابۃ التی جاہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاعت وبات وطابت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا بے شمار۔